ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل الصفا اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیں۔ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے بازار میں رفیق کے کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان کھولتا، اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں خوب برکت دی تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست عامر کے پاس گیا اپنی تھیلی لے کر اور اس سے کہا کہ عامر بھائی، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں اور تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار سونے کے سکے سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، رفیق کو گئے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار سونے کے سکے نکال کر درہم چاندی کے سکے ڈال دوں۔ رفیق واپس آ کر اگر پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا، میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اور عامر نے اسی طرح کیا۔ تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار سونے کے سکے کے درہم چاندی کے سکے سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہارے مال کی حفاظت کی، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی حفاظت آپ فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے مال واپس لوٹا دیجیے۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عدالت پہنچا اور قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا اور عامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔